بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے کوشش کریں، بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو چل رہی ہے کہ خالق کائنات مشکلات سے نجات کا راستہ دکھا رہا ہے کہ لوگوں اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو اللہ کی ولایت کو بھی مان لو. جس کی ولایت کو اللہ منواتا ہے اس کی ولایت کو بھی مان لو. اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خدایا تیری ولایت کے سائے میں آنے کی کوئی شرط بھی ہے؟ تو کہا ہاں شرط یہ ہے کہ اللہ ہو ولی الذین آمنو. شرط یہ ہے کہ تم با ایمان بن جاؤ. اللہ کی ولایت کے سائے میں آنے کی شرط، نبی کی ولایت میں آنے کی شرط، علی کی ولایت کے سائے میں آنے کی شرط کیا ہے؟ کہ تم با ایمان بن جاؤ. اور کل گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہم ایمان کو تلاش کرنے نکلے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کون ہے. تو اللہ کے رسول نے جنگ خندق میں بتا دیا کہ ایمان کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. ایمان علی ہے. اگر تم مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ، مشکل کشائی ہو جائے گی. اگر تم
مشکل سے نجات چاہتے ہو تو علی کے در پہ آ جاؤ, مشکل کشائی ہو جائے گی. لیکن وہ جملہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا, ذرا اس پہ ایک رسول سے سوال کرتے ہوئے گفتگو کو آگے لے چلیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ برزل ایمانو کلہ الی الکفر کلے, کہ کل ایمان علی کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. اب اللہ کے رسول سے سوال یہ پوچھنا ہے, یا رسول خدا میری جان, یا رسول خدا میری جان آپ پہ قربان, یا رسول خدا ہم سب کی جان آپ پہ قربان, یا رسول خدا آپ کا جملہ جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, آپ وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں, آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, آپ جو کہتے ہیں وہ 100% 100% صحیح ہوتا ہے. لیکن ہم سادہ سے انسان ہیں, ہمارے ذہن میں ایک سوال آ گیا, آپ نے علی کو کل ایمان کہا, اس کو ہر انسان مانتا ہے, ہر مسلمان مانتا ہے, بلکہ میں یہ جملہ کہوں علی کل ایمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, گواہ اس پر قرآن ہے, جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے. اللہ کے رسول ہمارا تو اس پر ایمان ہے, ہر مسلمان شیعہ ہو یا سنی وہ مانتا ہے کہ علی کل ایمان ہے, اس کا یقین ہے کہ علی کل ایمان ہے, کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں. لیکن یا رسول خدا ایک سوال ہے, صرف سوال کر کے آگے بڑھیں. آپ نے علی کو کل ایمان کہا, اسے شیعہ بھی مانتا ہے, اسے سنی بھی مانتا ہے, اسے ہر عاشق رسول مانتا ہے کہ علی کل ایمان ہے. مگر یہ جو عمر بن عبدود ہے, یہ عرب کا جاہل, یہ معمولی عرب, اسے آپ نے کل کفر کہا. تھوڑی دیر کے توجہ طالب ہوں, اللہ کے رسول نے علی کو کل ایمان کہا, اس میں کسی کو شک نہیں کہ علی کل ایمان ہے, علی آسمانوں کا سلطان ہے, علی اصل میں کل ایمان ہے, علی انبیاء کا نگہدار ہے, علی دین کا رہبر و سالار ہے, علی کشتی نوح کا بادبان ہے, علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے, علی آشنائے رموز یقین ہے, علی لنگر آسمان و زمین ہے, علی مظہر تابش طور ہے, علی شامل بزم کسا ہے, علی زمانے کا مشکل کشا ہے, علی ماہتاب جبین بشر ہے, علی آفتاب جہان سحر ہے, علی ہر ولی کا جلی انتخاب, علی ابن عمران, علی بوترا, علی عرض پر ستون سما ہے, علی قامت فکر کی انتہا ہے, علی سے دریائے کرم بس گیا, علی کے قدم سے حرم بس گیا, علی رب عالمین کا چہرہ نما, علی وارث مسند حل عطا, علی دل میں اپنی ولا گھول دے, علی مشکلوں کی گرہ کھول دے, علی دست قدرت کا شاہکار ہے, علی سارے عالم کا دلدار ہے, علی عقیدے کی پہلی نماز ہے, علی مصیبت میں امید آسرا, علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ, علی کا نام رگوں کے لہو میں گونجتا ہے, علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا, علی کو جلتا ہے مولود کعبہ ہونا. اس پر تو یا رسول خدا آئے داری, یا رسول خدا, یا علی, یا علی, یا رسول خدا, اس پر تو سب کا یقین ہے. جیسے میں نے کہا ہر وہ شخص جو عاشق رسول ہے اس کو یقین ہے علی کل ایمان ہے. مگر یہ عمر بن عبدود, یہ معمولی سا جاہل عرب, اسے آپ نے کل کفر کہا تو صحیح ہے, اس پہ بھی یقین ہے, لیکن سوال کر لیں رسول سے. اچھا یہ سوال بھی کیوں آیا؟ یہ سوال اس لیے آیا کیونکہ ویسے تو ہم قرآن کم ہی پڑھتے ہیں, لیکن کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. تو جب کبھی کبھار ہم نے قرآن پڑھا تو ہم نے ایک معاملہ عجیب و غریب قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ سب آدم کو سجدہ کرو, سب نے آدم کو سجدہ کیا, اللہ ابلیس ابا واستکبر, مگر ابلیس نے انکار کیا, اس نے تکبر کیا. اللہ نے کہا وکان من الکافرین. توجہات کا تعلیم نہیں معلوم کون میرے ساتھ چل رہا ہے. ہم نے ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا اور ہم نے قرآن میں دیکھا اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا, مگر ابلیس نے انکار کیا. جب ابلیس نے انکار کیا اللہ نے کہا ابلیس کافر ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے یا رسول خدا علی کل ایمان ہے, اس پر سب کا ایمان ہے, گواہ اس پر قرآن ہے, جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے, مگر یا رسول خدا آپ نے عمر بن عبدود کو کل کفر کیوں کہا جبکہ جو آدم کے مقابلے میں آیا تھا اسے اللہ نے صرف کافر کہا تھا؟ آج آپ نے عمر بن عبدود کو کل کفر کیوں کہا؟ اگر رسول سے پوچھا جائے رسول ایک ہی جواب دیں گے, جو آدم کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر ہوگا, جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے گا. جو یا علی رسول, یا علی, یا رسول سے اگر پوچھیں یا رسول خدا اللہ نے شیطان کو صرف کافر کا وکان من الکافرین, مگر یہاں آپ نے علی کے مقابلے میں آنے والے عمر بن عبدود کو کل کفر کیوں کہا؟ تو رسول یہی جواب دیں گے جو آدم کے مقابلے میں آئے گا
وہ کافر، مگر جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے گا. اب آج کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ دیکھ لیں کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. وعجل فرج. اچھا اب یہ جملہ جو رسول خدا نے فرمایا نا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل ایمان علی کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک تاریخ میں عجیب و غریب باتیں نظر آتی ہیں کہ عمر بن عبدود جو تھا یہ بہادر تھا، بہت بڑا بہادر تھا عربوں کا، اور یہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ سارے عرب اس سے ڈرتے تھے. اونٹنی کا بچہ اٹھاتا تھا. یہ خندق پھلنگ کے آ گیا اور آ کے کہنے لگا مسلمانوں کون مجھ سے لڑے گا، مسلمانوں کون میرے مقابلے میں آئے گا، مسلمانوں تم ہی تو کہتے ہو لڑیں گے مریں گے شہید ہوں گے جنت میں جائیں گے، آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں. بار بار بلا رہا ہے. یہاں سے عمر بن عبدود کہہ رہا ہے کون مجھ سے لڑنے آئے گا، یہاں سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کون اس کے مقابلے میں جائے گا، کون عمر بن عبدود کے مقابلے میں جائے گا. اور تاریخ بتاتی ہے یہاں رسول بار بار کہہ رہے ہیں کون عمر بن عبدود کے مقابلے میں جائے گا، یہاں رسول بار بار کہہ رہے ہیں کون عمر بن عبدود سے لڑنا جائے گا، کون عمر بن عبدود سے لڑنا جائے گا. تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، بس ایک اٹھ رہا تھا، بار بار اٹھ رہا تھا. میرے مولا یا کون عمر بن عبدود سے لڑنے جائے گا، تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، ایک اٹھ رہا تھا. میرے مولا علی اٹھ رہے تھے، بار بار اٹھ رہے تھے، مگر رسول بٹھا رہے تھے، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں نا ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علی کو آگے بھیج دیتے ہیں، علی کو موقع دیتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے. تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی آپ بیٹھ جائیے، ذرا دوسروں کو موقع تو دے، دوسروں کو موقع تو دے. دیکھیں کون جاتا ہے، مگر کوئی نہیں اٹھا، کوئی مقابلے میں نہیں گیا. وہ ہمارا وہ جملہ یاد رکھیے گا، ہم نے کیا کہا کہ بھائی اگر مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو 100% رسول کی اطاعت کرو، 100% نبی کی اطاعت کرو، 100% علی کی اطاعت کرو، یقین کامل کے ساتھ ان کی بات کو مانو. اب یہ جملہ ذہن میں یاد رکھیے گا. اور اب سنیے، اچھا ابھی تک کوئی نہیں جا رہا تھا، ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا تھا علی کے علاوہ، مگر اب رسول خدا نے جملے بدل لیے. اللہ کے رسول نے کہا جو اس کے مقابلے میں جائے گا فلہ الولایۃ بعدی. کیا مطلب؟ یعنی جو اس کے مقابلے میں جائے گا وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا. توجہات کا طالب ہوں. جو اس کے مقابلے میں جائے گا وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائے گا، لڑے گا، عمر بن عبدود کو مارے گا، واپس آئے گا، رسول کے ساتھ رہے گا، رسول کے بعد خلیفہ بنے گا. توجہات کا طالب ہوں. بھائی عجیب و غریب بات ہے، ابھی تک نہیں اٹھ رہے تھے کیونکہ موت کا خوف تھا کہ جائیں گے لڑیں گے مریں گے، مگر اب تو رسول نے ضمانت دے دی، رسول نے گارنٹی دے دی. اب جب رسول نے کہا جو جائے گا، جو اس سے لڑے گا وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا، بھائی اب کیوں نہیں اٹھ رہے؟ تو جواب ملتا ہے جس کو رسول پر یقین تھا وہ بار بار اٹھتا رہا، جس کو شک تھا وہ بیٹھا رہا. جس کو رسول پہ یقین تھا وہ بار بار اٹھتا رہا، مگر جسے شک تھا وہ بیٹھا رہا. اب ہم نے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے. آپ کو رسول پہ شک ہے یا رسول پر یقین ہے؟ یقین ہے. بچے نے بھی کہا یقین ہے، زبان سے بچہ بچہ کہتا ہے رسول پر یقین ہے. مگر عمل سے ذرا بتائیے نا، اگر کسی کی بات پہ یقین ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سیدھی سیدھی بات ہے نا. جب آپ کو کسی کی بات پہ یقین ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. بھائی یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے. یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیے. 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. عمل کس بات پہ کرتے ہیں؟ جس پر یقین ہوتا ہے. ہر 10 انسان سے جس سے مشورہ کیا ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، سنتے سب کی ہیں لیکن کرتے اس بات پر عمل ہیں جس پر یقین ہوتا ہے. ابھی بچے نے بھی کہا ہمیں رسول پر یقین ہے. آپ سب کہیں گے ہمیں رسول پر یقین ہے. اس زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے ہمیں رسول پر یقین ہے. لیکن یقین جب آتا ہے انسان کے دل میں تو انسان بات مانتا ہے، عمل کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے. یہی تو موضوع چل رہا ہے کہ ہم اطاعت میں 10% یقین کر رہے ہیں اہل بیت پہ، ہم اطاعت میں 20% یقین کر رہے ہیں. اگر 100% یقین ہو، یہاں رسول کہیں گے کہ داڑھی شیو نہ کرو، تو ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں، کیونکہ امام کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ائمہ تھا. لیکن یہ جو ہم بار بار داڑھی شیو کرتے ہیں یعنی رسول پر یقین نہیں ہے.
10% رسول کی بات سنی, 20% رسول کی بات سنی, باقی معاشرے کی بات سنی, بیوی کی بات سنی, کلچر کی بات سنی, اس کی اور اس کی. اگر یقین ہو تو رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو غیبت نہ کرو, پھر بھی ہم غیبت کر رہے ہیں. غیبت کر کے ہم بتا رہے ہیں رسول آپ پر یقین کم ہے. غیبت کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کی اطاعت کم کر رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں نماز تہجد پڑھو. نماز تہجد نہ پڑھ کے ہم بتا رہے ہیں, نماز تہجد پڑھ نہ کر کے, نہ پڑھ کے ہم بتا رہے ہیں کہ یا رسول آپ سے یقین میں ہم ابھی کمزور ہیں, ابھی آپ پر 100% یقین نہیں. جب رسول پر یقین ہوگا تو رسول خدا نے کہا اگر دنیا چاہیے تو نماز تہجد پڑھو, اگر آخرت چاہیے تو نماز تہجد پڑھو. اگر یقین ہوگا رسول پر تو نماز فجر سے 5 منٹ پہلے اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں گے. مگر کیونکہ یقین نہیں ہے تو ہم رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. میں نے مثال دی, مثال یاد رکھیے گا. آپ عمل اس کی بات پہ کرتے ہیں جس پر آپ کو یقین ہو. ابھی آپ ایڈریس تلاش کریں, آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں, آپ ایڈریس تلاش کریں, کسی سے ایڈریس پوچھیں, آپ کس کی بات پہ عمل کریں گے؟ کیا ہر ایک کی بات پہ عمل کریں گے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ آگے جاؤ پیچھے جاؤ؟ نہیں, آپ اس کی بات پہ عمل کریں گے جس کی بات پہ یقین ہو جائے. زبان سے تو سب کہتے ہیں یقین ہے, عمل سے تو سب کہتے ہیں ہم عاشق ہیں, عمل سے تو سب, زبان سے تو سب کہتے ہیں ہم عاشق ہیں, زبان سے تو سب کہتے ہیں ہم مطیع و فرما بردار ہیں, مگر عمل میں دیکھیں عمل میں کمزوری ہے. آئیے عمل میں بھی مطیع و فرما بردار بن جائیں, عمل میں بھی اطاعت کریں, عمل سے اطاعت کر کے بتائیں مولا آپ پر یقین کامل ہے, مولا آپ کے ہم عاشق ہیں. کب تک زبانی عاشق رہیں گے؟ حقیقی عاشق کی ایک مثال دوں. جن کی تازہ تازہ شادی ہوتی ہے وہ اس کو اچھی طرح سے ریلیٹ کر پائیں گے. جس کی تازہ تازہ شادی ہوتی ہے جوان اس کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے. جب تازہ شادی ہوتی ہے تو آدھی رات کو آپ کی بیوی اٹھاتی ہے, مجھے فلاں چیز کھانے کا شوق ہے, فلاں دکان سے لے کر آؤ, اور وہ دکان ایک ہی دکان ہے, آدھی رات کو کھلی ہوئی ہے, اور آپ کے گھر سے اس دکان تک آدھے گھنٹے کی واک ہے یا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو جو جوان ہیں, جو عاشق ہیں, جنہوں نے عاشقی کی ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ آدھی رات کو اٹھتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے جاتے ہیں تاکہ اپنی بیوی کی خواہش پوری کریں. عشق ہے نا, عشق میں انسان یہ کام کرتا ہے. پھر بچے سے عشق ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بیچاری خواتین کا جو عشق ہے وہ جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب خواتین کا عشق ایکسپائر ہو گیا, بچے کا تو عشق ہے نا. اب بچے نے کوئی خواہش کی, بابا یہ چیز چاہیے, بابا وہ چیز چاہیے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, میں نے کیا بتایا, قرضہ لے کر آپ بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے سے عشق ہے, بچے سے محبت ہے, یہ ہے عشق. جب بچے سے عشق ہے, جب بیوی سے عشق ہے, جب ماں باپ سے عشق ہے, تو ان کی خواہش پوری کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں. یہاں آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں علی سے بھی عشق ہے, یہاں آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ حسین سے بھی عشق ہے, یہاں آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ مولا عباس سے بھی عشق ہے. اگر عشق ہے تو بیوی کے عشق میں تو بیوی کی بات سن رہے ہیں, عشق ہے تو بچے کے عشق میں تو بچے کے لیے آئی پیڈ, ٹیبلٹ اور بائسیکل خرید رہے ہیں. اگر عشق ہے تو ماں باپ کے عشق میں ان کے لیے ہر کام کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اگر عشق وہاں پر ہے, یہاں بھی تو عشق کا دعویٰ ہے کہ میں علی کا عاشق ہوں, تو علی کی اطاعت کیوں نہیں کر رہے؟ اگر عشق کا دعویٰ ہے صرف تو پھر اطاعت نہیں کرے گا. لیکن جب حقیقی عشق ہوگا تو جہاں علی مولا نے کہا داڑھی رکھو تو انسان داڑھی شیو نہیں کرے گا. حقیقی عشق ہوگا تو انسان غیبت نہیں کرے گا. حقیقی عشق ہوگا مولا سے تو مومنہ کبھی بے حجاب نہیں پھرے گی. حقیقی عشق ہوگا تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا. کیونکہ میں نے کیا کہا, عاشق معشوق کا کبھی دل نہیں دکھاتا. یہ ہے عشق کی دنیا. جیسے بیوی بچوں کی, ماں باپ کی, دوستوں کی, بھائی بہنوں کی آپ اطاعت کرتے ہیں, بات سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے محبت ہے. اب آئیے مولا کی اطاعت کریں. آج آخری دن ہے, یہ نفس امارہ والا ٹاپک کسی منزل تک انشاءاللہ ہم پہنچا دیں تاکہ انشاءاللہ آپ اس پر پھر پریکٹس کریں اور نفس امارہ کو شکست دیں. مولا کی 100% میں نے کل کیا بتایا, اطاعت کریں گے تو ساس بہو میں اختلاف ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نفس امارہ بہو کو کہتا ہے یہ بوڑھی عورت, اس کو کس نے اجازت دی مجھ سے ایسے بات کرے. اسی طرح نفس امارہ ساس کو کہتا ہے یہ کل کی لڑکی, یہ کون ہے, یہ آ کے کیا نام ہے اپنی مرضی میرے گھر میں چلا. یہ نفس امارہ کی گیم ہے. جب آپ نفس امارہ کو شکست دیں گے تو وہ بہو جو ہے نا وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے گی, اور ساس جو ہے نا وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی. اور حقیقت میں جب ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے, بہو اپنی ساس کو جو ہے ماں سمجھے, اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. میں نے کل مثالیں دی, جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, گالی دینے کی وجہ سے. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے بدتمیزی کر دی, جھگڑا ہو گیا. یہ نفس امارہ جھگڑا کرواتا ہے.
نفس امارہ کی بات پہلے قدم پہ ختم کر دیں، نہ سنیں. نفس امارہ کہہ رہا ہے اس نے تمہاری بےزتی کر دی، اس نے گالی دے دی. چلو بےزتی کر دی تو کر دی، اس کی گالی کو مجھے چپکی کیا؟ اتنے لوگوں نے اماموں کی توہین کی تو اماموں نے کتنا پیارا رویہ رکھا، اماموں کا کتنا اچھا طریقہ تھا کہ دشمن کو دوست بناتے تھے. اس نے اگر آج گالی دے دی شاید غصے میں ہوگا، شاید کہیں ناراض ہوگا، شاید اسے کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، درگزر کر دو، یہ روح کی آواز. مگر نفس امارہ کہے گا نہیں، تم خود سے خوشگمان رہو، تم سب سے اچھے ہو، وہ سب کمتر ہیں، وہ سب بدتر ہیں، وہ سب تم سے کم ہیں. اس نے تمہیں گالی دی، میں مولانا ہوں مجھے گالی دی، میں سید ہوں مجھے گالی دی، میں قوم کا لیڈر ہوں مجھے گالی دی، میں مالدار ہوں مجھے گالی دی. کیا یہ باتیں نہیں کرتے آپ؟ یہ نفس امارہ ہے. کل آپ نے سنا نفس امارہ کی صرف ایک صفت پہ گفتگو ہو سکے گی، نفس امارہ خود سے خوشگمان ہے، میں سب سے بہتر ہوں. اور اسی نفس امارہ کی صفت کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے، اسی نفس امارہ کی صفت کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اچھا تکبر میں جب لوگ مبتلا ہوتے، جتنے آپ بیٹھے ہیں نا، اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ میں غرور ہے، کیا آپ میں تکبر ہے، آپ سب کہیں گے نہیں ہم تو بڑے متواضع اور ہمبل انسان ہیں. زبان سے کوئی نہیں کہتا میں متکبر ہوں. وہ ایک صاحب کا واقعہ آپ کو سنا دوں. الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کوئی منسٹر ایم پی شیمپی ایم این اے بننا چاہ رہے تھے، لیکن بڑے مغرور تھے، بڑے متکبر تھے. اور جناب کسی نے انہیں کہا کہ بھائی یہ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. کہا کیوں نہیں دیں گے؟ کہا کیونکہ تم بہت مغرور ہو، کیونکہ تم بہت متکبر ہو. اس نے کہا نہیں میں مغرور کہاں ہوں، یعنی مغرور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہم مغرور ہیں، متکبر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہم متکبر. اسی لیے کل میں نے کیا کہا تھا، ہر رات بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، ان سے باتیں کرو، انہیں بتاؤ کہ بھائی میرا عیب کیا ہے مجھے دکھاؤ. ہمیں عیب ہیں بہت سارے، ہم معصوم نہیں. اس نے کہا میں تھوڑی متکبر ہوں، میں تھوڑی مغرور ہوں، میں لوگوں کو کنونس کرتا ہوں کہ میرے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے. سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں میں نے سنا ہے تم لوگ کہہ رہے ہو کیونکہ مجھ میں غرور ہے، کیونکہ مجھ میں تکبر ہے اس لیے تم مجھے ووٹ نہیں دو گے. میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے، مجھ میں غرور نہیں ہے. اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا تم جیسے 2 ٹکوں کے لوگوں سے ووٹ لیتا؟ اب دیکھیے متکبر لوگ جو ہیں وہ ظاہراً خود کو مغرور نہیں کہتے لیکن ان کی باتوں میں غرور نظر آتا ہے. بعض لوگ ایسے چلتے ہیں ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یہ چل ایسے رہا ہے جیسے کہ یہ خدا کا بھی باپ ہے، یعنی ایسے غرور سے چلتے ہیں، پاؤں ایسے اٹھا کے بادشاہوں کی طرح چلتے. ارے تواضع سے چلو، اللہ نے تمہیں بندہ بنایا ہے، بندہ بن کے چلو. مگر یوں غرور سے سینہ تان کے بعض لوگ چلتے ہیں، بعض لوگ باتوں میں غرور کرتے ہیں، بعض لوگ عمل میں غرور کرتے ہیں. اچھا سچ سچ بتائیے کتنی مرتبہ یہ ہم نے واقعات سنے، آپ نے سنے ہوں گے یا آپ نے کیے بھی ہوں گے. ایک رشتہ آ گیا آپ کی بچی کے لیے، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ ایم این اے ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا ہیں. ایک رشتہ آ گیا، آپ بھی شیعہ وہ لڑکا بھی شیعہ. اب رشتہ آ گیا آپ کی بچی کے لیے، آپ سے ویسے پوچھوں کیا تم مغرور ہو، آپ کہیں گے میں مغرور نہیں ہوں، لیکن عمل سے اب دیکھیے آپ خود دکھائیں گے کہ آپ مغرور ہیں. رشتہ آ گیا، لڑکی آپ کی ہے، ایک لڑکا مومن ہے، نمازی ہے، عزادار ہے، عاشق اہل بیت ہے، محنتی ہے، پڑھا لکھا ہے، مگر غریب خاندان سے ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے نہیں یہ ہم سے ملتے نہیں ہیں، ان کا اسٹیٹس کم ہے، ہم اپنی بچی اس کو نہیں دیں گے. یہ غرور ہے. یہ کیا مطلب ہم اپنی، کیا وہ شرابی ہے؟ نہیں. کیا وہ زناکار ہے؟ نہیں. کیا وہ غیر ہے؟ نہیں. اپنا ہے؟ ہاں شیعہ ہے. نمازی ہے؟ ہاں نمازی ہے. نماز تہجد پڑھتا ہے؟ نماز تہجد پڑھتا ہے. بھائی نیک ہے؟ ہاں نیک ہے. شکل صورت کا اچھا ہے، پڑھا لکھا سب کچھ ہے. میں اتنا نیک ہے تو کیوں اپنی بچی کی شادی نہیں کروا؟ نہیں وہ غریب خاندان کے ہیں، وہ تو کرائے کے گھر میں رہتے، ہمارے اپنے 10 گھر ہیں. یہ یعنی غرور، یہ یعنی نفس امارہ. نفس امارہ کی ایک صفت سنیے، نفس امارہ خود سے خوشگمان، دوسروں سے بدگمان. میں پرفیکٹ، میں بہترین، سب گندے، سب کم. یہ نفس امارہ. اب سنیے حضرت موسیٰ کا واقعہ. حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ کل جب مجھ سے بات کرنے آنا نا. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے جاتے. موسیٰ جب کل مجھ سے بات کرنے آنا نا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جو تم سے کمتر ہو. ذرا غور سے سنیے، موسیٰ کون؟ کلیم اللہ. موسیٰ کون؟ اللہ کا نبی. موسیٰ کون؟ جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کسی ایسے کو لا جو تجھ سے کمتر ہے. بھائی سب موسیٰ سے کمتر تھے، پوری امت موسیٰ کی امتی تھی، پوری امت موسیٰ سے کمتر تھی، سب موسیٰ سے کمتر تھے. مگر حضرت موسیٰ پوری رات سوچ رہے ہیں خدایا میں کسے لے کر آؤں. اچھا ہم اور آپ سے اگر کوئی فرشتہ بھی بات کرے
ویسے فرشتہ تو بات نہیں کرتا ہم انسانوں سے, ایک ہی مرتبہ آتا ہے ہماری روح نکالنے کے لیے, لیکن اگر کسی بندے خدا سے کوئٹہ میں فرشتہ بات کرتا ہو اور ایک دن فرشتہ کہے کہ ایک انسان اپنے ساتھ لے کر آؤ جو تم سے کمتر ہو, تو وہ شخص جس سے فرشتہ بات کرتا ہے وہ پورے علمدار روڈ کو ساتھ لے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے فرشتہ بات کرتا ہے, دوسروں سے فرشتہ بات نہیں کرتا. موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ سے بات کرتا ہے, مگر پوری رات اللہ کا نبی سوچ رہا ہے خدایا مجھ سے کمتر, سب موسیٰ سے کمتر تھے, مگر نفس امارہ جب موٹا ہوگا, میں نے کیا کہا, وہ کل والی حدیث یاد ہے نا کہ دیکھو اگر عمر میں تجھ سے بڑا ہے تو کہو اس کے نیک عمل مجھ سے زیادہ ہیں, اگر عمر میں تم سے کم ہے تو بولو اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں. یہ ہے نفس لوامہ, یعنی یہ تم اب مضبوط ہو رہے ہو. لیکن نفس امارہ کیا کہتا ہے, عمر میں کم ہے تو اس کی نیکیاں کم ہیں, عمر میں زیادہ ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہیں. جب نفس امارہ مضبوط ہوگا سب کو تم کمتر سمجھو گے, مگر جب نفس امارہ کمزور ہوگا اور نفس امارہ کو تم شکست دو گے, تب حضرت موسیٰ کی طرح, موسیٰ جیسے بزرگ نبی ہیں مگر پوری رات سوچ رہے خدایا مجھ سے کمتر کون ہو سکتا ہے. ذرا سوچئے, مجھ سے موسیٰ, بھائی ہم سب موسیٰ سے کمتر ہیں, اس زمانے کے لوگ موسیٰ سے کم, پوری رات گزر گئی, موسیٰ کو کوئی نہیں ملا جو موسیٰ سے کمتر ہو, جسے موسیٰ خود سے کمتر سمجھے. ویسے تو سب موسیٰ سے کمتر تھے, وہ اللہ کا نبی ہیں, لیکن موسیٰ کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھ رہے تھے. پوری رات گزر گئی, حضرت موسیٰ خالی ہاتھ جا رہے ہیں, توجہات کا طالب ہوں. حضرت موسیٰ اکیلے جا رہے ہیں کوہ طور پہ کہ خدا نے تو کہا تھا کسی ایسے کو اپنے ساتھ لانا جو تم سے کمتر ہو, مگر مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو مجھ سے کمتر ہو. اب جا رہے ہیں کوہ طور پہ, جاتے جاتے حضرت موسیٰ کی نظر ایک حیوان پہ پڑی, ایک کالے کتے پہ پڑی. تو حضرت موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا کیا اس کتے کو لے جاؤں, تو وہیں حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, کتا بھی مجھ سے کمتر نہیں, کیونکہ اگر یہ کتا ہے تو اسے کتا بنانے والا خدا ہے. توجہ کیجئے. اور ہمارا کیا حال ہے, نفس ہمارا کو شکست دینی ہے, اگر یہ کتا ہے تو اسے کتا بنانے والا بھی خدا ہے. حضرت موسیٰ کتے کو بھی لے کر نہیں گئے. ہم اور آپ کم سے کم کتے کو لے کر ہی جاتے ہیں میرے خیال میں, ہاں بھائی, مگر حضرت موسیٰ نے یہ حیوان ہے تو حیوان بنانے والا اسے خدا ہے, میں اسے نہیں لے جاؤں گا. آ گئے حضرت موسیٰ, خدا نے کہا موسیٰ ہم نے تو کہا تھا کسی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ جو تم سے کمتر ہو. کہا خدایا میں نے بڑا سوچا, بڑا دیکھا, بڑا تلاش کیا, مگر مجھ سے کمتر کوئی نظر نہیں آیا. عجیب منزل ہے. اور ہمارا حال کیا ہے, خدایا مجھ سے کمتر کوئی نظر نہیں آیا. اور اللہ نے کہا موسیٰ وہ جو راستے میں تو نے کتا دیکھا تھا نا, غور سے سنیے, وہ راستے میں جو تو نے کتا دیکھا تھا نا, جو خیال آیا تھا نا کیا اس کتے کو لے جاؤ, اور پھر تو پیچھے ہٹ گیا, اگر موسیٰ تو اس کتے کو لاتا تو موسیٰ میں تجھ سے تیری نبوت کو چھین لیتا. موسیٰ معصوم نبی ہے, موسیٰ کبھی غلطی نہیں کرتے, موسیٰ کبھی خطا نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء خطا نہیں کرتے, موسیٰ کبھی خطا نہیں کرتے, مگر اللہ بتانا چاہ رہا ہے موسیٰ اللہ کو غرور اور تکبر سے اتنی نفرت ہے. جہاں شیطان ابلیس کی 6000 سال کی عبادت ایک تکبر کی وجہ سے نابود ہو گئی, وہاں اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اگر تو کتے کو لے کر آتا, کتا کم تھا موسیٰ سے, کتا کم تھا موسیٰ سے, مگر اللہ کرے اگر اسے لاتا تو تیری نبوت چھین لیتا. اب غرور جو کرتے ہیں وہ دیکھ لیں, پیسے پہ غرور, پیسے پہ گھمنڈ, علم پہ غرور, علم پہ گھمنڈ, خوبصورتی پہ غرور, اچھی آواز پہ غرور, مالدار ہونے پر غرور, اسٹیٹس والا ہونے پہ غرور, ایم پی ایم این اے ہونے پر غرور. یہ جو چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بھائی آخر آپ کا قبرستان میں چلے جائیے, قبرستان میں چلے جائیے. اچھا یہ اپنے زمانے کا حسین ترین تھا, ابھی قبر میں ہے. یہ اپنے زمانے کا امیر ترین تھا, ابھی قبر میں ہے. یہ اپنے زمانے کا منسٹر تھا, ابھی قبر میں ہے. کہاں ہیں یہ سارے لوگ؟ بڑے بڑے منسٹر کہاں ہیں 50 سال پرانے, بڑے بڑے مالدار کہاں ہیں 50 سال پرانے, کہاں گئے سب؟ وہ غرور کہاں گیا؟ مٹی میں مٹ گیا. لیکن اس غرور کی وجہ سے قبر میں تڑپ رہے ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں غرور کر رہے تھے, جو دنیا میں خود کو اچھا سمجھتے تھے دوسروں سے اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے تھے. نفس امارہ کی صرف ایک صفت کے ایک پہلو پہ میں نے گفتگو کی, باقی ساری باتیں رہ گئیں, وقت بہت قلیل ہے. اب میں نفس امارہ کو شکست دینے کا بھی نسخہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. 3-4 نسخے تھے, 1 یا 2 نسخے آپ کو بتاؤں گا. تو اب یہ دیکھ لیجئے, نفس امارہ کی ایک صفت جس پہ ہم نے گفتگو کیا تھی, خود سے خوشگمان,
دوسروں سے بدگمان، یعنی میں دوسروں سے بہتر، مجھ میں کوئی عیب نہیں، سارے عیب دوسروں میں ہیں۔ اور یہ ایک چیز اور بتاؤں کہ قوموں کے بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ جوک بناتے ہیں، پٹھان ایسے، پنجابی ایسے، سندھی ایسے، یہ لطیفے بناتے ہیں نا، یہ لوگ جو لطیفے بناتے ہیں، دوسرے سادہ لوگ وہ لطیفے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، قنداری ایسے، ہزارہ ایسے، یہ جو لطیفے بناتے ہیں نا، یہ لطیفہ بنانے والا عمدن جان بوجھ کے ایسا لطیفہ بناتا ہے کہ اس قوم کو گراتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اور سادہ سادہ لوگ انہی لطیفوں کو سناتے ہیں، ایک پٹھان تھا، ایک سندھی تھا، ایک پتہ نہیں پنجابی تھا، ایک بلوچی تھا، اور پھر لطیفے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ آپ پوری قوم کو خود سے کمتر سمجھ رہے ہیں، پوری قوم کا مذاق کر رہے ہیں۔ اسلام نے منع کیا ہے، خود کو جب آپ کمتر سمجھیں گے کسی کا مذاق نہیں کریں گے، خود کو جب کسی سے کمتر سمجھیں گے، سب سے کمتر سمجھیں گے، تو آپ سب کی عزت کریں گے۔ ہم بے عزتی کیوں کرتے ہیں لوگوں کی؟ کیونکہ ہم یہ کون ہے بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے، میں سب سے بہتر، میں سب سے نہیں، میں سب سے کمتر۔ اب نفس امارہ کو شکست دینے کا نسخہ، بہت سارے نسخے تھے، اب میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کون سا والا آپ کو بتاؤں۔ 3 نسخے ہیں، یہ تھوڑے ٹف ہیں، ایک نسخہ ہے تھوڑا آسان ہے۔ ابھی آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں، جو ٹف اور سخت والا نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند صلوات پڑھیں۔ ابھی ٹیسٹ باقی ہے، جو آسان والا نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند صلوات پڑھیں۔ یہ تو پتہ نہیں چل پا رہا، وعجل، کیونکہ دونوں میں تقریباً صلوات برابر ہے، تو میں مشکل والا آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن مشکل نہیں ہے۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا، مشکل کشا کے ماننے والوں، کوئی چیز تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام۔ حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام، گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ، مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام۔ مشکل یار، مشکل ہو تو دوسروں کے لیے ہو، مشکل ہو تو دشمنان علی کے لیے ہو، مگر علی والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ تو آپ کو تھوڑا مشکل بتاتا ہوں، لیکن یہ بھی مشکل نہیں، مشکل پہلے شروع میں لگتی ہے ہر چیز۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، وہ جوان جو جاتے ہیں نا جم تاکہ ان کے تھوڑے مسلز بنے اور 6 پیک بنے، ہم بھی ایک مرتبہ گئے تھے تو ہم نے کوشش کی یہ پہلے دن جو ہے وہ 20 کلو ہم اٹھائیں ویٹ، تو اس نے کہا بھئی پہلے دن اٹھاؤ گے تو پھر کل تم یہاں دور دور سے آؤ گے بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ آہستہ آہستہ اٹھانا، پہلے دن 5 کلو اٹھاؤ، پھر 10 کلو اٹھاؤ، پھر 15 کلو اٹھاؤ، پھر 20 کلو، یہاں تک کہ تم 50 کلو اٹھا لو۔ یہ پہلے دن بڑا پتھر اٹھانا مشکل لگتا ہے، لیکن جب پریکٹس کریں گے، میں نے کیا کہا 2 رکعت نماز فجر، جس سے پوچھو تو بولے گا 2 رکعت، کیوں؟ کیونکہ پریکٹس کی۔ اب یہ جو میں بتا رہا ہوں نسخہ پہلے مشکل لگے گا، جب آپ پریکٹس کریں گے آپ کو آسان، یعنی 1 سال انشاءاللہ آپ اس پہ اگر عمل کریں گے، اگر زندگی رہی اور آئندہ سال ہم آپ کے پاس آئے تو آپ خود حیران ہو کر بتائیں گے کہ اس نسخے میں ماشاءاللہ کیا کمال تھا۔ لیکن پہلے دن میں آپ کے نہ 6 پیک بنتے ہیں، نہ مسلز بنتے ہیں، بعض اوقات 6 مہینے لگتے ہیں، بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں، اور اسپیشلی جن کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس پیٹ کو اندر کرنے میں کتنی محنت پڑتی ہے، بہت سال محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہاں سے یہاں پہ پیٹ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن جب آپ عمل کریں گے آہستہ آہستہ آپ کو یہ پانی پینے کی طرح لگے گا۔ کیا ہے نسخہ؟ نفس کو شکست دینے کے لیے 3 کام۔ ایک کام کیا؟ دائم الوضو رہیں۔ دائم الوضو یعنی کیا؟ یعنی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں۔ یہاں وضو ٹوٹا پھر وضو کیجئے، رات کو نیند سے اٹھے کسی بھی وجہ سے پھر وضو کیجئے، وضو ٹوٹ گیا پھر اچھا اب نفس امارہ کی میں نے کیا کہا ٹرک اور ٹیکنک۔ ایک مومن بیچارے نے آگے بتایا، کہا مولانا پہلے مجھے کبھی گیس کی پرابلم نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے ارادہ کیا نا کہ میں دائم الوضو رہوں گا، ہمیشہ باوضو رہوں گا، نہیں معلوم کہاں سے مجھے گیس کی پرابلم ہونے لگی۔ یہ نفس امارہ تنگ کرتا ہے تاکہ بار بار کہ ارے پہلے تو چلو دن میں 3 مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اب دن میں 30 مرتبہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ نفس امارہ آپ کو ڈسہارٹ کرنا چاہتا ہے کہ چھوڑ دو بھائی، کون بار بار وضو کرے گا؟ وہ نفس امارہ چاہتا ہے آپ بار بار وضو نہ کریں، دائم الوضو رہیں۔ اب وضو کے بارے میں صرف 2 مجلسیں تھیں، وہ ساری میں آپ کو ابھی سنا نہیں پاؤں گا، لیکن صرف اتنا بتا دوں، جن کو دنیا کی بہت فکر ہے
ریسرچ ہے کہ دائم الوضو جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور پیرالائز کی بیماری سے بچے رہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا ایک نیچرل مساج ہے. یہ ریسرچ انگریزوں نے کی ہے, انہوں نے وضو تو نہیں کہا, لیکن یہ جو وضو ہم کرتے ہیں اسی طریقے کو انہوں نے کہا ہمیشہ آپ یہ طریقہ کرتے رہے پوری زندگی تو آپ 2 خطرناک بیماریوں سے بچیں گے, پیرالائز اور ہارٹ اٹیک سے. اور اخروی جو فائدے ہیں میں نے کہا اس پہ پوری 2 مجلسیں ہیں, وہ کبھی اور انشاءاللہ آپ کو وضو کے بارے میں سناؤں گا. تو نفس کو شکست دینی ہے. اب نفس سے ہمارا وسوسے لائے گا, کہے گا نہیں کرو, بہانے کرے گا, آپ کو بار بار آپ کا وضو توڑے گا, بار بار کہے گا سردی ہے, یہ ہے, وہ ہے, نیند اڑ جائے گی, آدھی رات کو اٹھو گے, وضو کرو گے, 10,000 کہانیاں. مگر نفس کو شکست دینی ہے دائم الوضو. اور دوسرا دائم الذکر, ہمیشہ ذکر میں رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ. اور سب سے بہترین ذکر اور کمال کا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تسبیح اگر اٹھانے میں شرم آ رہی ہے تو ٹک ٹک والی تسبیح رکھ لو, اگر کچھ بھی ہاتھ میں رکھنا نہیں چاہتے بس ذکر کرتے رہو. یہاں سے تم صبح اٹھے اور ذکر شروع کر دیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پورا دن, کم سے کم پورے دن میں اگر تم ذکر کرتے رہو, دائم الذکر, ہمیشہ ذکر میں رہو, تو کم سے کم 5-6 ہزار مرتبہ صلوات ہوگی. اور سونے سے پہلے کہنا جتنا میں نے ذکر کیا, جتنی میں نے صلوات پڑھی, وہ ساری ہدیہ میرے مولا امام زمانہ کو. صلی علی محمد وعجل. پھر اگین صلوات پہ ایک پوری مجلس تھی, وہ بھی ابھی میں چھوڑ رہا ہوں, تو 3 مجلسیں میں چھوڑ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا, کبھی نہ کبھی آپ کو سناؤں. اب صلوات یہ وہ ذکر ہے جس پہ آپ ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ جب ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان اور نفس امارہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گا. کوشش کرے گا, یہ نہ سمجھیے کہ میں دائم الوضو رہوں تو پھر میں نیک رہوں گا, یہ نہ سمجھیے کہ میں دائم الذکر رہوں تو اب نفس امارہ کو شکست دے دی. نہیں, یہ تو میں نے آپ کو صرف 2 نسخے سنائے ہیں اور تیسرا بھی سناؤں گا, لیکن ان کے علاوہ ہمیشہ دشمن جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ادھر سے حملہ نہ کرے, کہیں ادھر سے حملہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دائم الوضو ہو جائیں گے, جب دائم الذکر ہو جائیں گے, پہلے تو نفس امارہ آپ کو روکے گا, پھر بتائے کیا کرے گا, جب دیکھے گا آپ رک نہیں رہے پھر آپ کو عجب میں مبتلا کرے گا, کہے گا واہ بھائی واہ, دوسرے تو دیکھو نماز صرف فجر کے لیے وضو کرتے ہیں, دوسروں کو دیکھو صرف ظہر عصر پہ وضو کرتے, تم تو دائم الوضو ہو. خود پہ ناز کرنے لگیں گے, میں تو دائم الذکر ہوں. پھر نفس امارہ دین کے دروازے سے آئے گا تاکہ آپ کو دین کے دروازے سے آ کر دین سے نکالے. یہ بڑا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن ہے. جیسے میں نے کہا کتابیں پڑھیے, جہاد با نفس ہے, جہاد اکبر ہے, چہل حدیث ہے, اس طرح کی کئی کتابیں نفس امارہ کی, ان کو پڑھیے, دیکھیے کیسے یہ حملہ کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. مثلا دیکھیے ریاکاری, ریاکاری کیا مطلب؟ اب نفس امارہ کا دھوکہ دیکھیے. ریاکاری کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے آہستہ نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, گھر میں آپ 260 کی سپیڈ کی نماز پڑھتے ہیں, لوگوں کے سامنے 70-80 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی, ریاکاری, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ. اچھا وہی آدمی گھر میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فل سپیڈ نماز پڑھتا ہے. اب نفس امارہ کا دھوکہ, کبھی کبھی نفس امارہ کیا کہتا ہے, کیونکہ تم لوگوں کے سامنے آہستہ نماز پڑھ رہے ہو نا, تو گھر میں بھی آہستہ پڑھو تاکہ تم لوگوں کے سامنے آہستہ نماز پڑھ سکو. کتنا دھوکے باز ہے. اب آپ جو گھر میں بھی 2-4 نمازیں صحیح پڑھتے تھے, وہ بھی آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے, وہ بھی لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ میں باہر آہستہ نہیں پڑھتا, باہر تیز نہیں پڑھتا, باہر آہستہ پڑھتا ہوں, تو اب میں گھر میں بھی آہستہ پڑھوں گا تاکہ ریاکاری نہ ہو. لیکن یہ تو گہری ریاکاری ہے. میں نے صرف ایک ہنٹ آپ کو دی, خود ریاکاری ایک بہت وسیع موضوع ہے. تو خدا را مطالعہ کیجئے کتابوں کا, خالی مجلسوں تک لمیٹڈ نہ رہیے. مجلسوں میں آئیے, مجلسیں سنیے, لیکن جس موضوع پہ مجلس آپ نے سنی اس کے بارے میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں, ان کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے نفس امارہ کس طرح سے چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے, شیطان کیسے آپ کو 6 طرف سے حملہ کر کے تباہ کرنا چاہے. یہ خود بڑے بڑے موضوعات ہیں. تو اب کوشش کیجئے دائم الوضو, دائم الذکر. اور تیسرا نسخہ کیا کریں؟ نماز تہجد کا پڑھنا, نماز تہجد کا پڑھنا عادت ڈال دیجئے. نماز تہجد آپ کو گناہ سے روکتی ہے. یہ 3 نسخے, ان پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ نفس کو شکست دینے میں آپ نے سمجھیے ابھی ایک قدم اٹھایا ہے. خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ بھائی ہم نے یہ 3 کر لیے تو ہم جناب اب حر بن گئے. نہیں,
یہ 3 نسخے ہیں جن سے آپ نے ابھی پہلا قدم اٹھایا ہے نفس کو شکست دینے کا. لیکن پہلا قدم آپ اٹھاؤ. خدا کیا کہتا ہے؟ از شما حرکت از خدا برکت. تم تو کچھ محنت تو کرو, باقی اللہ مدد کرے گا. اب انشاءاللہ آج سے سونے سے پہلے سے شروع کر لیں. دائم الوضو, دائم الذکر اور نماز تہجد. نماز تہجد میں بڑی ڈھیل ہے, بڑی ڈھیل ہے. اللہ نے کہا جو نوجوان ہیں نا 16-17 سال کے, ان کو تو اللہ نے کہا مغرب عشاء کے بعد بھی نماز تہجد پڑھ کے سو جاؤ اگر آدھی رات کو اٹھ نہیں سکتے. پھر آپ لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے کیا کہا؟ بھائی نماز فجر سے 5 منٹ پہلے اٹھو. اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھو, 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت پڑھو. کتنی ڈھیل ہے. اچھا آپ کو سستی ہو رہی ہے, اب یہ بھی سن لیجئے, اب سستی نہ کیجیے گا, لیکن دیکھیے کتنی اللہ نے نماز تہجد کے لیے ڈھیل دی ہے. آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, نہ بیمار ہیں نہ تھکن ہے, اور سستی ہو رہی ہے کہ وضو کے لیے کیا سستی کروں. اللہ نے کہا وہیں بستر پہ اپنے کمبل پہ تیمم کرو, وہیں لیٹے لیٹے نماز تہجد پڑھو. اتنی ڈھیل. مگر پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ پہلی بات تو نفس ہمارا روکتا ہے, دوسری بات کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی, کیونکہ ہمارے دلوں میں ابھی عشق مولا نہیں آیا. ہم صرف زبانی عاشق ہیں. جیسے بچے نے کہا ہمیں یقین ہے, آپ سب نے کہا ہمیں یقین ہے مولا پر, لیکن اگر یقین ہوتا تو مولا نے کہا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو نماز تہجد پڑھو, اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو نماز تہجد پڑھو, اگر دنیا میں حسن اور خوبصورتی چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو, اگر چہرے میں نور چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو. مگر ہمیں یقین نہیں. ہم کہتے ہیں نماز تہجد سے اتنے سارے کام تھوڑی نہ ہوں گے. ہاں جیسے میں نے کہا موٹے والی مثال یاد رکھیے کہ بھائی آپ نے محنت بھی کرنی ہے, محنت کے ساتھ ساتھ گناہ پہ کنٹرول بھی کرنا ہے, اور خود گناہ آپ کو نماز تہجد سے روکے گا اور نماز تہجد آپ کو گناہ سے روکے گی. دیکھیے ایک جنگ ہے. آپ نے نماز تہجد پر, اللہ دیکھیے کتنا غرور کرتا ہے اپنے اس بندے پر جس نے نیت تو کی, ارادہ تو کیا کہ میں نماز تہجد پڑھوں گا, مگر نہ اٹھ سکا, صرف نماز فجر پہ اٹھ سکا. لیکن نماز فجر کے بعد وہی اللہ کا نیک بندہ اب نماز تہجد کو قضا کر کے پڑھتا ہے. یعنی کہ جان بوجھ کے اس نے الارم بھی رکھا تھا مگر نہ اٹھ سکا, نیت کی تھی مگر نہ اٹھ سکا. اب نماز فجر کے بعد, واجب نماز کے بعد کہتا ہے خدایا میں نماز تہجد پڑھنا چاہ رہا تھا, نہ اٹھ سکا تو میں اب قضا کر کے پڑھ رہا ہوں. تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنا نیک ہے کہ وہ نماز جو واجب بھی نہیں ہے, جو مستحب ہے, اسے بھی میرے عشق میں قضا ہو گئی ہے, ادا کر رہا ہے. دیکھیے نماز تہجد کتنی ہے. لیکن جب عاشق ہو نا انسان, میں نے یہ جملہ کئی مرتبہ کہا, عاشق معشوق کی خوشی کی خاطر ہر کام کرتا ہے. اگر عشق ہو حقیقی مولا حسین کے ساتھ, نماز تہجد کبھی قضا نہیں کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ مولا حسین نے اپنی بہن زینب کو آخری وقت کہا زینب مجھے نماز تہجد میں ضرور یاد کرنا. اگر عشق ہوگا نا تو کاروان حسینی میں آپ جانا چاہیں گے, صرف زبانی نہیں عمل سے. اگر عشق ہوگا تو اہل بیت کی پیروی کریں گے. اگر پکے حسینی ہیں تو نماز تہجد ضرور پڑھیں گے. کیونکہ امام زین العابدین فرماتے ہیں شام غریبہ کو جب خیمے جل گئے نا, ہمارے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے ہماری واجب نماز قضا ہو جاتی ہے نا, خدا نہ خواستہ. مگر 72 جنازے, 18 جوان مارے گئے تو کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں شام غریبہ کو بھی میری پھپھی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. ہو عاشق مولا کے تو نماز تہجد 1 رکعت پڑھو, خدا کی قسم. مولا فرماتے ہیں شام غریبہ کو بھی میری پھپھی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. اے مولا حسین کے عاشقوں, اے مولا حسین سے محبت کرنے والوں, اگر حقیقی عشق تمہارے دلوں میں ہے تو خدا را نماز تہجد پڑھنا شروع کر دو.
آؤ سینوں پہ ہاتھ رکھیں، آنکھوں کو بند کریں، تصور کریں کربلا میں ہیں، آدھی رات ہے، ہم مولا حسین کے حرم میں ہیں، اور نماز تہجد پڑھ کے مولا کو کہہ رہے ہیں مولا آج کے بعد نماز تہجد قضا نہیں کریں گے۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ پچھلے 4 دنوں سے سلام کر رہے ہو، مصائب میں تو سب رو رہے ہو، مگر آج سلام کا ترجمہ سنو، آج کے بعد سلام میں بھی رونا شروع کرو۔ سلام کا ترجمہ کیا؟ السلام علی الحسین، یعنی میرا سلام اس حسین پر جس کے بابا نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، اسی علی کے بیٹے کو ظالموں نے پیاسا اور پیاسا شہید کیا۔ جب بھی سلام کرو ترجمے کے ساتھ میرا سلام اس حسین پر، ہائے جس کا ذوالجنا جب خیموں میں واپس آیا، حسین کی بیٹی نے رو رو کر پوچھا ذوالجنا کیا ظالموں نے میرے بابا کو پانی پلایا؟ جب بھی سلام کرو ترجمے کے ساتھ السلام علی الحسین، یعنی میرا سلام اس حسین پر جس کا بیٹا جب مدینے واپس آیا، جب ایک مرتبہ کسی قصاب کو حیوان ذبح کرتا دیکھا، آگے بڑھ کے مولا نے پوچھا مومن کیا تو نے اس حیوان کو پانی پلایا؟ مومن رونے لگا، مولا میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا حیوان کو ذبح سے پہلے پانی پلایا کرو۔ مولا رو کے کہتے تھے السلام علی الحسین، بابا لوگ حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں مگر آپ کو پیاسا مارا۔ السلام علی الحسین کا ترجمہ جب کر کے سلام کرو گے تو آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ رونے کی کوشش کرو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں ہو، اور بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین، بلند آواز السلام علی علی ابن
آج آنکھوں کو بند کرو اور تصور کرو مولا حسین کے حرم میں ہو. اور حرم میں کیا کام کر رہے ہو؟ اور حرم میں ایک چھوٹی ننھی قبر کو تلاش کر رہے ہو. جو کربلا گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں ہو، مولا حسین کے حرم میں ہو، اور چھوٹی ننھی قبر کو تلاش کر رہے ہو. ایک زائر تھا کربلا میں، پہلی مرتبہ جب آیا پورا حرم اس نے تلاش کیا، اسے علی اصغر کی قبر نہیں ملی. یہ زائر اس زمانے کے ایک عالم کے پاس آیا، کہا مولانا میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ کربلا میں 6 مہینے کا اصغر بھی مارا گیا تھا، مگر میں بڑی دیر سے تلاش کر رہا ہوں اور مجھے اصغر کی خبر نہیں ملی. آیت اللہ نے کہا مجھے مہلت دو، میں مولا حسین سے توسل کرتا ہوں، میں مولا سے پوچھ کے بچاتا ہوں. اس عالم کو خواب میں مولا کی زیارت ہوئی. اس عالم نے مولا سے پوچھا مولا ایک زائر تڑپ تڑپ کے علی اصغر کی قبر کو تلاش کر رہا ہے، مولا اصغر کی قبر کہاں ہے؟ مولا نے رو کر فرمایا ہوگا اصغر کی قبر کو تلاش نہ کر، اصغر کی قبر حسین کے سینے پہ ہے. علی اصغر کی قبر حسین کے سینے پر ہے. علی اصغر کے مصائب میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، تم تو مسلمان اور شیعہ ہو. ایک ہندوستان کے عالم دین بتاتے ہیں محرم کے دنوں میں ٹرین پہ کہیں مجالس پڑھنے جا رہا تھا، میرے ساتھ ٹرین میں ایک ہندو تھا. اس نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب بتائیے کربلا میں کیا ہوا؟ مولانا کہتے میں نے اکبر کے مصائب سنائے، ہندو تھا مگر رو رہا تھا. میں نے عباس کے مصائب سنائے، ہندو تھا مگر رو رہا تھا. مولانا کہتے ہیں جیسے میں نے اصغر کے مصائب شروع کیے، ہندو سے برداشت نہ ہوا، ہندو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا بچ کیجئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. 6 مہینے کے بچے کو بھی بھلا کوئی تیر مارتا ہے، کوئی گھڑ گھڑ کے نہ روئے. حضرت علی اصغر باب الحوائج ہے، جس کی جو حاجت ہے آج مانگے، مگر ہم سب کی پہلی حاجت یہ ہے خدا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. عزادارو کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے. عاشور کا دن آیا، زہرا کا لال اکیلا ہو گیا. حسین نے آواز دی حل میں ناصر ہے کوئی حسین کو مدد کرنے والا.
ہے کوئی زہرا کے لال کو مدد کرنے والا؟ حسین نے اچانک خیموں سے رونے کی آواز سنی، حسین خیمے کی طرف واپس آئے، فرمایا بیویو ابھی میں زندہ ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیویوں نے کہا مولا، جب آپ نے کہا ہے کوئی زہرا کے لال کو مدد کرنے والا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بابا میں زندہ ہوں۔ بابا میں زندہ عزاداروں، حسین نے فرمایا اصغر کی ماں ذرا علی اصغر مجھے دو، میں لے جاتا ہوں، شاید ظالموں کو اصغر پہ رحم آ جائے، مجھے نہیں معلوم، میرا دل کہتا ہے شاید ماں نے بچہ باپ کے ہاتھوں میں دیا ہو، پھر کہا ہو حسین مولا تھوڑی دیر واپس دیجئے۔ اصغر کی ماں اصغر کو خیموں میں لے کر آئی ہو، بالوں کو کنگھی کی ہو اور رو کے کہا ہو علی اصغر، اگر دادی زہرا نے پوچھا اماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا، اور دادی کو کہنا اماں کے پاس پانی نہیں تھا۔ ماں نے ننھا بچہ باپ کو دیا، جس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی مجلس کے بعد یہ کام ضرور کرنا، جب گھر واپس جاؤ نا اپنے گھر میں ننھے بچوں کی ننھی گردن کو چوم لینا اور رو کے کہنا علی اصغر۔ حسین علی اصغر کو لے کر آئے، یزیدیوں نے کہا حسین خود پانی پینا چاہتے ہیں، بچے کا بہانہ کر رہے ہیں۔ حسین جلال میں آئے، حسین نے کہا حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر دے، اولاد والو علی اصغر نے خشک زبان باہر نکالی، فوج یزید منہ چھپا کے رونے لگی۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، چیخ چیخ کے رونا اور رو رو کے امام زمانہ کو بلانا۔ عزادارو عمر ابن سعد نے دیکھا انقلاب کا خطرہ، عمر ابن سعد نے کہا حرملہ بچے کو مار دے، عزادارو حرملہ نے تیر اٹھایا، تیر پھینکنا چاہا مگر ہاتھ لرزے، تیر گر گیا۔ عمر ابن سعد نے پوچھا حرملہ بچے سے ڈر رہے ہو یا باپ سے ڈر رہے ہو؟ حرملہ نے کہا نہ بچے سے ڈر رہا ہوں نہ باپ سے ڈر رہا ہوں، مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں کوئی کالے برقعے میں بیوی ہے جو رو کے کہتی ہے نا ماں میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ عزادارو کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، رونے کا حق کیا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں لوگوں جب میرے دادا کے مصائب پڑے جائیں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہاں کہہ کے روتی ہے۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ عزادارو اب ظالم عمر ابن سعد نے کہا
تیری آنکھوں پہ پٹیاں باندھتا ہوں تو تیر چلا دے عزادارو عربوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے تھے ایک انسانوں کو مارنے کے لیے ایک حیوانوں کو گرانے کے لیے ظالم نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا عزادارو ظالم نے 3 پھل والا تیر اٹھایا عزادارو بچہ پانی پینے آیا تھا مگر ظالم نے 3 پھل والا تیر پھینکا ہاں ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا ننھا گلا کٹ گیا عزادارو اصغر کے گلے پہ جب تیر لگا پتا ہے اصغر کیسے تڑپے جب تم مچھلی کو پانی سے نکالتے ہو کیسے اچھلتی ہے جیسے اصغر کو تیر لگا اصغر مچھلی کی طرح اچھلنے لگے عزادارو باب الحوائج علی اصغر سے جو مانگنا ہے مانگنا عزادارو حسین مولا جانتے تھے میری شہادت کے بعد ظالم لاشوں کو پامال کریں گے اسی لیے حسین نے علی اصغر کو جا کے دفنا دیا حسین جانتے تھے اصغر کا ننھا بدن گھوڑوں کی ٹانپوں کو برداشت نہیں کرے گا مگر عزادارو کاش حسین کی خواہش پوری ہو جاتی 11 محرم کو ظالموں نے جب سر کاٹے دیکھا ایک سر کم ہے ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا خیموں کے پیچھے حسین نے اصغر کو دفنایا تھا ظالم نے کہا ہاتھوں میں نیزہ اٹھاؤ زمین پہ نیزہ مارو جہاں اصغر کی لاش ہوگی نیزہ پھنسے گا عزادارو سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرے اللہ میرا اصغر بچ جائے مگر عزادارو ایک ظالم کا نیزہ پھنسا ننھی لاش باہر آئی روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے سروں سے بلند فقیری کا انداز ہے میرے اللہ تجھے علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کا واسطہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم عجل اللہم عجل اللہم عجل لولیک اللہم عجل اللہم عجل میرے اللہ تجھے علی اصغر کی پیاس کا واسطہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما میرے اللہ تجھے علی اصغر کے تڑپنے کا واسطہ جو بہت بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما
میرے اللہ تجھے علی اصغر کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے علی اصغر کا واسطہ، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے علی اصغر کا واسطہ، ہمیں امام کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے علی اصغر کا واسطہ۔